اندر پریشانی آندیاں نے حضرات غور فرماؤ ذرا اسی گلے شکوے کرنے ہیں جناب جی پریشانیاں جان نہیں چھڑدیاں دکھ تے پریشانیاں تکلیفاں بڑیاں نے ذہنی ٹینشن بڑی ہے تو رسول پاک کی حدیث تے غور نہیں کرتے آقا علیہ السلام نے ایک ایک پریشانی دے وچوں نکلن دا راستہ سانوں مہیا کیتا ہے جمعے اندر لیٹ آنا اللہ دی قسم پریشانی دا سبب اور ذریعہ بندا ہے کاروبار تک ناکامی دا ذریعہ بندا ہے حدیث پاک دا مفہوم ہے حضرات دیکھو نا کسان نے اگر پانی لگانا ہوئے تے 2-4 منٹ 15 منٹ ادھا گھنٹہ پہلے اتنے پہنچیا ہوندا ہے یا پھر دیکھو جج دے کول کسی نے پیشی دینی ہوئے جڑے حضرات جج دے کول کدے پیش ہوئے انہوں پتہ ہے کچھ منٹ پہلے جناب اپنے آپ کو تیار کر لیندے نے موبائل فون بند کر لو جی بڑے چکنے ہو کے جدو آواز بجے تے تسی جج صاحب دے کول پیش ہو جانا ہے حضرات دنیا دے معاملات اندر اسی اتنے ایڈوانس چلنے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا چکنا رکھنے ہیں آیا کہ میرے اللہ کی ذات کو اتنا مانا سمجھے جویں دل کرے اویں آ جاؤ جویں دل کرے بیٹھ جاؤ دیکھنا جج صاحب دے کول موبائل نہیں وجدے تے جی موبائل بند کر لو اس نماز اندر موبائل بھی چلتے رہتے ہیں ہائے سچ کہتا ہے قرآن ما لکم لا ترجون للہ وقارا او مسلمانوں رب دی قدر کوئی نہیں کیتی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق کا قدر اللہ فرما دے تسی میری قدر ہی نہیں کرتے میرا احترام ہی نہیں جانتے اللہ دی بارگاہ اندر آتے ہو تے بڑے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے اللہ رسول دیاں گلاں سنیا کرو آج کسی اللہ رسول دیاں گلاں دھیان نال سنو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو کائنات اندر تیری کوئی نہیں سنے گا میرا اللہ تیریاں دھیان نال سنے گا محبت و پیار دا مظاہرہ کرو میں دعا کرنا جتنے احباب آئے ہو اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ جتنے احباب آئے بیٹھے نے ہر آن والے دی نیک تمنا اور خواہش پوری فرمائے حضرات میں اپنے عنوان کو شروع کرنا چاہنا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے ایک ایک سیکنڈ ضائع نہ جائے سننا ذرا انسان کی کامیابی واسطے دو چیزاں ضروری نے لازم و ملزوم نے دونوں چیزاں کرو ایک چیز کی کمی ہوئی تو انسان نجات نہیں پائے گا توجہ میرے وال فرماؤ ذرا میں انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہنا اللہ کی توفیق دے نال دو چیزاں دے انسان کی کامیابی منحصر ہے اگر انہاں دونوں چیزاں دے وچوں ایک چیز بھی انسان کو نہیں تے انسان کامیاب ہو سکتا سارے بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا پہلی بات ایمان دوسرا عمل صالح نیک عمل اور ایمان اگر ایمان نہیں تو انسان جتنے بھی نیک عمل کر لے جتنیاں نیکیاں کر لے فلاح دے کام جتنے مرضی کر لے ایمان دی دولت نہیں اللہ دا قرآن دستا ہے ایسے بندے دی کوئی نیکی بھی قبول کوئی نیکی قبول نہیں اگر ایمان ہوئے عمل صالح نہ ہوئے نیک اعمال نہ پلے اندر ہون انسان پھر بھی خسارے اندر جائے گا حضرات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح بخاری اندر ہے مشکات اندر موجود ہے انتہائی توجہ دلانے اس حدیث پاک تے غور کرنا ایمان تازہ ہوئے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دنال سواری تے سوار نے غور میرے وال فرماؤ دا سواری تے سوار نے آپ علیہ السلام پیچھے حضرت معاذ صحابہ کے رسول بیٹھے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ حضرت معاذ فرمان لگے لبیک یا رسول اللہ وسعدی آقا جی غلام حاضر ہے فرماؤ کی فرمانا چاہتے ہو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا معاذ حضرت معاذ فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدی آقا جی غلام حاضر ہے فرماؤ کی فرمانا چاہتے ہو میری سرکار نے پھر فرمایا یا سعد یا معاذ حضرت معاذ فرمان لگے لبیک یا رسول اللہ وسعدی آقا جی غلام حاضر ہے فرماؤ کی فرمانا چاہتے ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ تو جاننا ہے کہ اللہ عز و جلال دا حق بندیاں دے کیے اور بندیاں دا حق اللہ تعالیٰ دے کیے فرمایا سونے محبوبہ تسی دس دیو
تنوں پتہ ہے یا اللہ جاندا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ تے ایمان لے کے آئے، اللہ دے نال شرک نہ کرے تے اللہ عز جلال بندے نو پوری زندگی اور آخر دے اندر قبر دے عذاب تو بھی محفوظ کر لے گا، جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ فرما لے گا۔ شرط ہے کہ بندہ اللہ تے ایمان لے کے آئے، یعنی کہ ایمان انتہائی ضروری ہے۔ ایمان تو بعد شرک دے کولوں بچنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ تے اس بات کا اعلان کیتا ہے۔ سننا محبت دے نال پیار دے نال اللہ ذو الجلال دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی چولیاں نو درود پاک دی رحمت دے نال پڑھ کے لے جانا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع اندر حدیث پاک سنانا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ایک سپیشل فرشتہ میرے روزے تے میری قبر تے ڈیوٹی دے رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اس فرشتے دی ایک ڈیوٹی ہے، جو دو بھی میرا امتی دنیا دی کسے نکرے بیٹھ کے میری ذات تے درود پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے فرشتے درود اس فرشتے تک پہنچاندے نے، وہ فرشتہ میرے تک درود پہنچاندا ہے، میرے روح نو واپس لٹایا جاندا ہے، میں اس اپنے امتی دا جواب بھی دینا وا، اپنے اس امتی واسطے دعاواں بھی کرنا وا۔ اگر سونے نبی دی دعا لینا چاہتے ہو تو درود میری زبان تے بار بار سونے نبی دا نام آئے گا، کوئی زبان خاموش نہیں، میں جو اندر بار بار سونے نبی دا نام دواں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ذو جلال نے اپنا قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان بھی لے کے آندے نے، ایمان لے آن تو بعد عمل صالح بھی کردے نے، نیک اعمال کردے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں ایسے بندے واسطے جنت الفردوس تیار کیتی ہے، ایسے بندے واسطے میں بہشتاں تیار کیتیاں نے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد عمل صالح کردا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد نمازاں ادا کردا ہے، کلمہ پڑھ لین تو بعد روزے رکھدا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد صدقہ خیرات کردا ہے، کلمہ پڑھ لین تو بعد اللہ جلال دا ذکر کردا ہے، کلمہ پڑھ لین تو بعد بس یہ ہمارا نہیں ہو جاتا کہ کلمہ پڑھ لے ہم کافی، نہ نہ، اللہ جلال فرماتے نے کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لے آن تو بعد عمل صالح کردا ہے، نیک اعمال کردا ہے۔ وہ بے گناہ روزے آئے نے، اہل ایمان دے اندر خوشی دی لہر دوڑی ہوئی ہے، کتے افطاریہ دا انتظام کیتا جا رہا ہے، کتے سحریہ دا انتظام کیتا جا رہا ہے، نفل و نوافل دا اہتمام کیتا جا رہا ہے، قیام اللیل اللہ والے کردے نے، جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو، قرآن دیاں تلاوتاں کردے ہو، دل اندر مقصد اکو ہے اللہ راضی ہو جائے، قبر حشر بہتر ہو جائے، جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو، سحری افطاری کردے ہو، سحری افطاری دا انتظام کردے ہو، دل اندر تمنا ہے کہ اللہ دی ذات راضی ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، قبر حشر دے معاملے بہتر ہو جان۔ میں دعا کرنا اللہ جتنے احباب آئے نے ساری آخرت بہتر بنا، اللہ دنیا دے معاملات آسان فرما، اللہ جتنے تیری بارگاہ اندر آئے بیٹھے نے تیرے مہمان نے اللہ پریشانیاں کو محفوظ فرما۔ مالک کائنات نے فرمایا عمل کرنا نیک، اللہ جلال دے کو اگر جزا لینا چاہتے ہو، جنت لینا چاہتے ہو، قبر حشر دے معاملے اندر نرمی والا معاملہ کروانا چاہتے ہو، پھر عمل نہیں کریا کرو، اللہ اللہ کریا کرو۔ خالق کائنات نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ جلال فرماتے نے جڑا بندہ اللہ جلال دی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ جلال دے نال ملنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ جلال فرماتے نے پھر عمل نہیں کرے، اچھے اعمال کرے۔ خالق
نزلا، فرمایا مہمان نوازی میں ایسی کروں گا، ایسی مہمان نوازی کروں گا۔ اور روزے رکھنے والوں، 15 گھنٹے اندر پیاس سے بھوک برداشت کرنے والوں، اللہ کی قسم یہ تسی اللہ کی محبت اندر بھوک پیاس برداشت کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، سحر افطاری کا انتظام کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، اللہ کی محبت کے اندر ہے جذبہ ایک کوئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ذوالجلال دا وعدہ ہے بندیا ایمان لے آن تو بعد عمل صالح تو کر، تیری ایسی مہمان نوازیاں کروں گا کائنات کی ہر چیز بھول جائے گی، جنت الفردوس اندر داخل کروں گا۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فرمایا ایسا اجر عطا کروں گا جڑا ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اجر ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ذوالجلال دی رحمتاں مل گیاں جنہاں لوگاں نے اپنے صالح کیتے، نیک اعمال کیتے، اور لوگوں اللہ کی قسم اگر ایمان نہ ہوئے، اے بات دھیان نال سننا ذرا، اسی چھوٹی چھوٹی بات تے اپنا ایمان پھیر چھڑنے ہاں، 10 روپے تے اللہ کی قسم 10 روپے تے اپنا ایمان مسلمان بیچ رہا ہے، جھوٹیاں قسمیں اٹھا رہا ہے، یار ایمان کوئی معمولی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ ذوالجلال قیامت والے دن فرمان کے سونے محبوبہ تیرے امتی دے کسے بھی امتی دے تیرے اندر رائی تے دانے جنہ بھی اگر ایمان ہے سونے انہوں جہنم چون کر لے تے جنت اندر داخل کر دے۔ ایمان کو معمولی چیز ہے، 20 روپے تے تو ایمان بیچ دیں دے ہو، سودے تے اپنا ایمان بیچ دیں دے ہو مسلمانوں، اللہ دی قسم 5 روپے دے ٹھیپے تے ایمان بکتا بیچتے ہے، قسمہ اٹھان دے ہو لوگوں، ایمان تے کچی لسی دی طرح رہ گیا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی احساس ہے، اور لوگوں ایمان دی قدر کرو اگر اللہ ذوالجلال نے عطا کیتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہنا، 28ویں پارے دی آخر رسول اندر سورہ تحریم اندر اللہ ذوالجلال نے ایک واقعہ بیان کیتا، توجہ میرے بار فرماؤ، قرآن سنا کرو محمد دے نال، ذرا ایمان نہ دسو نبی دی خدمت کرنا ثواب ہے کہ نہیں؟ سارے بولو، نبی دے کپڑے دھونا، نبی نو روٹی پکا کے دینا، وہ لوگوں نبی دی خدمت کرنا، نبی دی اولاد پیدا کرنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ 2 نبی نے تے بڑی پیارے نبی نے، انہاں دی 2 بیویاں، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی، اور لوگ 2 عورتیں ایسیاں نے جنہوں نے انبیاء کی خدمت کی ہے، انبیاء کی خدمتاں کی نے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم اندر داخل ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ ایمان موجود نہیں سی، ایمان کول نہیں سی، اور لوگوں حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا سنے تیری نسبت کسے کم نہیں آئے گی، انہو عمل غیر صالح، عملی چاہتا نہیں ہے کہ جنت کے میں جائے گا، عمل اچھا ہوئے تو نجات بن جاتی ہے، عمال اچھے ہوں اللہ ذوالجلال جنت اندر داخل کر دیتا ہے۔ درود پڑھو ذرا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے، فرشتے کی کہندے نے او گناہگارو اللہ ذوالجلال دے کولوں معافی منگو، اللہ ذوالجلال دے در تے آؤ نا ذرا، اللہ ذوالجلال نو منا لو، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے۔ او مسلمانوں اس نالوں بڑا کوئی بدقسمت انسان کوئی نہیں جو رمضان المبارک دے مہینے اندر بھی بے نماز ہے، اس نالوں بڑا بدقسمت کوئی نہیں جو رمضان دے مہینے اندر بھی بدی دے کولوں باز نہیں آیا، اس نالوں کو بڑا بدقسمت انسان کوئی نہیں جو رمضان دے مہینے اندر بھی نیکی نہ کر سکیا، اللہ کو راضی نہ کر سکیا۔ آؤ لوگوں رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اللہ دی قسم اللہ نے بڑے بڑے پاپیاں نو معافیاں دے دینیاں نے، بڑے بڑے گناہگاراں نو رب نے معاف کر دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا
اپنی جگہ تے بیٹھتا ہے نا تے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کے بعد ذکر کرنے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ ذکر کوئی بھی ہوئے، سبحان اللہ ہوئے، الحمدللہ ہوئے، لا الہ الا اللہ ہوئے، درود پاک ہوئے، اور مسلمانوں سنت اور نبی دا فرمان، آقا فرماتے جڑا نماز پڑھن تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے نے بندہ جا پچھلی زندگی اندر جتنیاں بھی غلطیاں کیتیاں نے، جتنے گناہ کیتے نے، تو میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے، میری یاد اندر لگ گیا ہے، بندیا تیریاں کیتیاں غلطیاں میں نیکیاں بنا دینیاں ہیں۔ اور لوگوں نماز تو بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، اللہ کی قسم گناہ کیتے بھی نیکیاں بن جاندیاں، میرا رب قدر کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، ذکر کرنے والوں، روزے رکھنے والوں، اللہ ذوالجلال کی یاد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال اپنی سجی سائڈ تے دائیں سائڈ تے کچھ لوگوں کو بٹھان کے ترغیب اندر میں پڑھے آئے، آقا فرماتے ہیں سجی سائڈ تے اللہ ذوالجلال کچھ لوگوں کو بٹھان کے نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں انہاں دے چہریاں کی روشنی آسمان تے چمکن والے چاند دے نالوں کتے زیادہ ہوئے گا۔ اتنے خوبصورت لوگ ہوں گے، بیٹھے کتے ہوں گے اللہ ذوالجلال کی دائیں سائڈ تے، خاص پروٹوکول دے نال اللہ ذوالجلال نے کچھ لوگوں کو بٹھانا ہے، لوگوں کو گپ نہیں سنا رہے، اللہ کی قسم سنے نبی دا سچا فرمان سنا رہے ہیں۔ پتہ کیتا جائے گا یہ بڑے خوش قسمت لوگ نے جنہوں اللہ ذوالجلال نے اتنی عزت دے نال بٹھا چھڑیا ہے۔ پتہ چلے گا یہ نماز پڑھ کے تے اللہ ذوالجلال کا ذکر کریا کرتے تھے، وہ بھج نہ جایا کرو، سلام پھیر کے دوڑ نہ جایا کرو، چند منٹ سونے رب نو دیا کرو، جس رب نے توفیقاں دتیاں نے، جس رب نے صحت و تندرستی دتی ہے، جس رب نے اولاد والی نعمت دتی ہے، اودے سامنے 2 منٹ بیٹھ جایا کرو، دوڑ کے نہ جایا کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کون والی بی بی آئی، بی بی کون ہے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ جان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ رضا کر دیے، سونے محبوبہ جسم نڈال ہو چکے آئے، آقا جی میں کوئی بڑی نیکی نہیں کر سکتی، توجہ فرماؤ میں حدیث پاک سناواں۔ حضرت ام ہانی فرما دیا نے آقا جی میں کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتی، حج تے میں نہیں جا سکتی، بوڑھی ہو گئی ہاں، آقا جی زیادہ نفل نوافل میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی، آقا جی کوئی آسان جا وظیفہ دس دیو تو میں وظیفہ کر لواں تے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ فکرہ نے نا اے لوگ نے رضی اللہ عنہم ورضوا، رب راضی ہو چکے ہیں، پھر بھی فکر کتنی ہے کہ رب راضی ہو جائے، تے اسی تے اپنے آپ کو جلدی سمجھی بیٹھے نا، مجھے لوڑ ہی کوئی نہیں، نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں اگر اللہ ذوالجلال نے صحت و تندرستی دی تو میں حدیث پاک سنانا چاہنا، تسبیح پکڑو، تسبیح اللہ کی قسم تسبیح کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، تسبیح پکڑو اللہ ذوالجلال کا ذکر اتنی کثرت دے نال کرو، اتنی تعداد دے نال کرو، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اس معلومات تے پہنچیا ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دے اندر سبحان اللہ پڑھ دے تے 12,000 مرتبہ پڑھ دے، 12,000 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تسبیح کر دے۔ او مسلمانوں سانو کی ہو گیا اللہ دی نعمتاں بھی کھانے ہاں، اپنے رب دا پھر بھی شکریہ ادا نہیں کر دے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھیا کر الحمدللہ، 100 دفعہ پڑھیا کر اللہ اکبر، اور 100 دفعہ پڑھیا کر لا الہ، جنوں آندا ہے وہ تے پڑھے لا الہ، اللہ جن نے پڑھے سونے ربا انہاں دی گواہی والا ہے، مر لگیا کلمہ
نصیب کر دے. دوبارہ پڑھ کرو لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے ہیں 100 دفعہ پڑھا کر سبحان اللہ, 100 دفعہ پڑھا کر الحمدللہ, 100 دفعہ پڑھا کر اللہ اکبر, 100 دفعہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ. آقا جی یہ تو میں ضرور پڑھا گی, بیٹھی بیٹھی تسبیح کرا گی. آقا جی ملے گا کہ اللہ نے انعام کیے تاکہ گاؤں مسلمانوں سارے مسلمان آواز دے آفر اللہ جلال نے دیتی ہے. آقا فرمان نے جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا جنت دے درخت لگ جائے گا. اور فرمایا جڑا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا نا, 100 تسبیحاں لاؤ, تسبیحاں دکان تے بیٹھ کے تسبیحاں کریا کرو. اور ایک اور بات بھی یاد رکھ لو, میں قرآن اندر سورہ مومنون اندر پڑھے اللہ کی قسم. آج جڑے مذاق کرتے نا, روزے دار نو مذاق کرتے ہیں, آج تسی فیس بک تے دیکھا کرو, واٹس ایپ تے دیکھا, عجیب قسم سے رمضان المبارک کے اندر مذاق چھڑ جاتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میں قرآن پاک اندر پڑھے آئے, سورہ مومنون اندر پڑھے آئے. جڑے دین دے اشعار نو مذاق کرتے نا, روزے داراں نو مذاق کرتے ہیں. ایتھے کچھ جوان تسبیح پڑھ رہے نا, نال دے دوست کہندے نے حاجی کدوں دا بن گئے ہیں. اور اللہ کی قسم ہے بہت بڑی کم بختی ہے, بہت بڑا تو ذلیل انسان ٹھہرے گا اگر تسبیح کرنے والے دوستوں کو مذاق کرے گا. میں قرآن اندر پڑھے آئے ایسے لوگ ظالم نے جو اللہ کے ذکر کرنے والے کو مذاق کرتے ہیں. شلوار ٹکنے کو اوپر کر لئیے, میرے رسول نے فرمایا جی شلوار چادر ٹکنے تو نیچے ہوئے گی نا, قیامت والے دن اللہ عز و جلال یہ دیوال نظر رحمت دیال دیکھے گا بھی نہیں. لیکن کوئی نوجوان اگر شلوار اوپر کر لوے تو دوسرا کہتا ہے جناب تھلے پانی ہے شلوار. دیکھو مذاق واسطے اگر ملے تیرا پتہ دین ملے ہے. ہائے کم بختی مسلمانوں, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. تسی تے مذاق نہ کرو اسلام نو, عمل نہیں کرنا تے میرے نبی دی حدیث نو مذاق تے نہ پڑھاؤ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتے جڑے میرے نبی دی حدیث نو مذاق کردے نے, ڈر جانا چاہیے رب دی لعنت دے کولوں. رب دا غضب برسدا ہے ایسے لوگاں تے جو نبی دی حدیث نال مذاق کردے نے. نا کسی اور چیز دا مذاق بناؤ, میرے نبی دی حدیث دا مذاق نہ بناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ, چلتے پھرتے پڑھیا کرو, بیٹھے اٹھتے پڑھیا کرو, لیٹن لگیا پڑھیا کرو. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے, آقا فرماتے ہیں اودا اجر اتنا ہے جویں انہیں حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں 100 غلام آزاد کیتا ہے. 100 غلام میرے محبوب نے فرمایا جڑا ایک غلام آزاد کرتا ہے نا, اللہ دے بدلے اندر نو پورے نو جہنم تے کولوں آزاد کر دیتے ہیں. 100 غلام آزاد کرن دا ثواب ملتا ہے جڑا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے. اور فرمایا جڑا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھدا ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اودا کتنا اجر ہے, اتنا روایت بالکل صحیح ہے. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے, آقا فرماتے ہیں اودا ثواب اتنا ہے جویں اونے 100 گھوڑا اللہ دے راستے تے قربان کر دیتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ واسطے وقف کر دیتا ہے. اور فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کم سے کم مسلمانوں روزے اندر اس بات کا اہتمام کرو نا, لٹ لو بہارا, خطاواں معاف کروانے کا ٹائم آیا ہے. فرمایا جڑا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھدا ہے اودا اجر اتنا ہے جویں انہیں اللہ دے راستے اندر سونے چاندی دے نال لدیاں ہوئیاں 100 اونٹنیاں قربان کر دتیاں 100 دفعہ الحمدللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ 100 دفعہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ, فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے سارا نیکیاں دے نال بھرپور ہو جاندا ہے. نیکیاں کریا کرو, اللہ نو راضی کریا کرو, ٹائم آ گیا ہے. صدقہ و خیرات کریا کرو, عمل صالح کرو. اگر نجات چاہتے ہو, پریشانیاں دیکھو نجات چاہتے ہو, کہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت اسماء بنت ابی بکر توجہ میرے ول فرمان میں سن نبی دی حدیث سناواں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नु फरमाया है, ए अस्मा अपने थैले दा मुंह खोल के रखया कर, जिदे अंदर पैसे पैने ओदा मुंह बंद ना करया कर। आका जी क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते तवज्जो सुन, नबी दी हदीस सुना रहे हैं, किसी और दी बात नहीं, जिस नबी दा कलमा पढ़िया उस नबी दी हदीस सुनाना चाहना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा अपनी दौलत दा मुंह बंद कर लेता है, रुपए पैसा कमांदा है ते ओनू जमा कर लेता है, लोगो सच्चे नबी दा सच्चा फरमान जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा अपनी दौलत दा मुंह बंद कर लेता है, रुपए पैसा अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च नहीं करता। रमजान दा मुबारक महीना, इस महीने अंदर भी पैसे ते सब बन के बैठा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह के रस्ते पर खर्च नहीं करता, अपने रुपए पैसे दा मुंह बंद कर लेता है, आका फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल ओदे तो अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। वो लोगों अगर खर्च ना करोगे, रुपए पैसा अल्लाह के रस्ते अंदर मुहैया ना करोगे, कि समझ जो तुम बादशाह बन जाओगे, बीमारी मेरा रब ऐसे लगा देगा, सारी दौलत उधर बह जाएगी, मेरे रब ने जो रहमतां रोक लेनियां ने, तो ओदे रस्ते अंदर माल रोकिया है, ओदे रहमतां रोकियां ने, फिर परेशानियां मुकद्दर बन जाणगियां, फिर मसाइब घेर लेंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह के रस्ते में गिण-गिण के देता है, संभाल के देता है, आका फरमाते ने अल्लाह भी उन्हें गिण-गिण के देवेगा। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा बगैर गिने तो अल्लाह के रस्ते में पैसा खर्च करता है, आका फरमाते ने मेरा अल्लाह भी उन्हें बगैर गिनन तो अता करता है। सोने रब दी बगैर गिनन तो अता कितनी होएगी? मुसलमानों अल्लाह जुल जलाल दे कोलों जन्नत खरीदो, परेशानियां दा हल चाहते हो, अमले साले करो, मसाइब तो छुटकारा चाहते हो, अमले साले करो, रब नू मनाओ। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों फजर दा टाइम हुंदा है, फजर दा टाइम आसमान तो अल्लाह जुल जलाल दे दो फरिश्ते आउंदे ने, और फरमाया जेडे पहले फरिश्ते होंदे ने इंसान दे मोढे ते बैठे, फरमाया उन्हां दे जान दा टाइम हुंदा है, और दो फरिश्ते असर टाइम आंदे ने, जेडे फजर टाइम आए होंदे ने उस टाइम जांदे ने, असर टाइम फिर दो फरिश्ते आंदे ने, ते अल्लाह जुल जलाल इन्हां दे कोलों पुछदा है, हालांकि अल्लाह ताला जानदा है। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदियो तुसी मेरे बंदे कोले आयो ते मेरा बंदा की कर रहा सी? ओ मुसलमानों जेड़ा बंदा नमाज अंदर हुंदा है, फजर दी नमाज बाद जमात पढ़दा है, फरिश्ते आंदे ने ते बंदा नमाज पढ़ रहा हुंदा है, असर दी नमाज बाद जमात पढ़दा है, फरिश्ते जांदे ने ते बंदा नमाज दी हालत अंदर हुंदा है, ते अल्लाह पुछदा है बंदियो फरिश्तेओ मेरा बंदा की कर रहा जदों गैस हो, ते जदों आए सो मेरा बंदा की कर रहा सी? फरिश्ते कहते ने सोने रब्बा जदों फजर वेले गए सां उदों भी तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा सी, असर टाइम आए सां ते फिर भी तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने फरिश्तेओ गवाह हो जाओ, इहदे सारे गुनाह माफ करके मेरे वास्ते रहमतां दे सारे दरवाजे खोल दिते ने। ओ लोगों नमाज पढ़ो, नमाज दा एहतमाम करो, अल्लाह जुल जलाल के सामने आओ, इज्जत इंकिसारी दा मुजाहरा करो, क्यों रब के कोल बगाने फिरदे हो? नेमतां रब ने बेशुमार दियां ने, सुने रब दे करीब आओ, अल्लाह जुल जलाल को मनाओ, अल्लाह जुल जलाल हालात भी बेहतर करेगा, अल्लाह परेशानियां भी दूर करेगा। आखिर जब अहादीस सुना के मैं बात को खत्म करना चाहना, बाहर पैदा कर दियो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा 12 रकअतां एक दिन के अंदर अदा करदा है, कितनी रकअतां? 12 रकअतां अदा करदा है, सुन्नत मुअक्कदा जिन्हों क्या जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने 12 रकअतां 2 फजर दी नमाज तो पहले, 4 ज़ोहर दे फर्ज़ां तो पहले, 2 बाद अंदर, 2 मगरिब दी नमाज तो बाद फर्ज़ां तो बाद, और 2 इशा दे फर्ज़ां तो बाद, कितनी रकअतां हो गईयां? 12। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते फर्ज़ां दी बात अलग है, नफलां दी बात हो रही है। और मुसलमानों रब ने बहारां ते रहमतां दे दरवाजे खोले ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा ये 12 रकअतां अदा करदा है,
فی الجنہ، جنت اللہ ذوالجلال دا ایک گھر تیار کر دیندے نے، جنت اندر محل تیار ہو جاتا ہے 12 رکعتاں پڑھن دے اندر۔ مسلمانوں سودا مہنگا تے نہیں لگتا ہے مہنگا ہے، جن نہیں پڑھنی وہ واسطے مہنگا ہی ہے، جنہوں رب نے توفیق دے دیتی وہ واسطے فرض بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ واسطے قیام اللیل بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کو ایک آسان طریقہ دسنا چاہنا، تیرا پھر بہار پیدا کر دے ہو، اللہ کی قسم سرور ہی پڑھا دے، درود سنن دے نال، درود پڑھن دے نال۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجتن، آسان بات ہے، سونے نبی دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے نے اصل اندر رب تو دینا جذبے دی قدر کردا ہے۔ توجہ میرا فرمایا نے میں بات سمجھانا چاہنا، اللہ تو دے پیار دی قدر کردا ہے، مسلمانوں دا آپس اندر پیار و محبت جذبہ دیکھ کے اللہ اتنی قدردانی کردا ہے۔ مسلمانوں سونا رب تو ایک دیکھنا چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے میرے مسلمان بندے ایک بن جان، تسی علیحدہ علیحدہ کیوں، تسی آپس اندر فرقے بازی کیوں پائیے، تسی آپس اندر بائی دے نال اختلاف کیوں پایا ہے، میرا رب تو ایک دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ سیسا پلائی دیوار دیکھنا چاہتا ہے، تسی کیوں نفرت پھیلا چھڈیے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صاف اندر کھڑوندا ہے، روایت صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا صاف اندر کھڑا ہوندا ہے جماعت کی حالت دے اندر، آقا فرماندے جڑا بندہ پیر نال پیر ملاندا ہے، پیر نال پیر ملاندا ہے، خلا ختم کردا ہے، نیت اے کردا ہے سونے ربا میں اپنے بھائی دے پیر نال پیر ملا چھوڑیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے صف اندر خلا نہ چھوڑیا کرو، اللہ دل اندر خلا پیدا کر دے گا۔ آقا فرماندے جڑا پیر نال پیر ملاندا ہے، مل کے کھڑا ہوندا ہے، نفرت ختم کردا ہے، بنی لہ بیتن فی الجنہ، صف دا خلا جڑا بندہ پورا کردا ہے اللہ اے دا جنت اندر ایک محل تیار کر دیندے ہیں۔ مسلمانوں یہ بھی سودا مہنگا نہیں ہے، مل جایا کرو، پیار و محبت دا مظاہرہ کریا کرو۔ اللہ جلال کو میں دعا کرنا اللہ سانو مسلماناں نو ایک ہون دی توفیق عطا فرما، اللہ آپس اندر پریشانیاں آپس اندر عداوتاں قدورتاں ختم کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ، اے رمضان المبارک دیاں بہاراں، اس مہینے اندر بھی بندہ رب کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے اندر بھی بندہ ورد و وظائف نہ کرے، انسان بدقسمت ہے۔ مسلمانوں منائیے اللہ ذوالجلال، توبہ کیجیے اللہ ذوالجلال کے سامنے، عمل صالح کیجیے اور حضرات ایمان نہ بیچیے۔ میں پہلے عرض کر چکے ہاں، دکاندار ہو، تاجر حضرات ہو، خدا دا واسطہ ایمان نہ بیچو، تھوڑی تھوڑی بات ایک قسم نہ اٹھاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے، مال بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، برکت میرا مولا ختم کر دیتا ہے۔ اور آخری حدیث پاک سن لو، یہ تعلق ایمان نال ہے۔ سارے اہل ایمان بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، کہو الحمدللہ، سارے اللہ رسول من والے بیٹھے ہو، کہو الحمدللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من کانا یؤمن، سونے نبی دا فرمان سن لو، آقا فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیر او لیصمت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے آپ کو ایمان والے کو شمار کرتا ہے نا، مومن شمار کرتا ہے، فرمایا جدوں بولے، توجہ میرے وال، فرمایا جڑا بندہ اپنے آپ کو اہل ایمان بناتا ہے، فرمایا جدوں بھی بولے زبان چو چنگی گل کٹے، یہ سونے نبی دی حدیث ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم، جدا اللہ تے ایمان ہے نا، جدوں بولے تے چنگی گل کٹے، فرمایا اگر چنگی نہیں کر سکتا تے کم سے کم وہ خاموش ہو جائے۔ اور مسلمانوں کی زبان دے کولو بیوی بچے محفوظ نہیں نے، آنڈی گوانڈی محفوظ نہیں، وہ کیسا اہل ایمان ہے، وہ کیسا ایمان ہے یار۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوندا ہے، اہل ایمان ہوندا ہے، وہ زبان چوں مٹھاس نکلتی ہے، بیوی بچے محفوظ ہوندے نے، گاڑی گلوچ دے کولو اہل محلہ محفوظ ہوندے نے، دوست یار محفوظ ہوندے نے۔ جدی زبان دے کولو اپنے بچے نہیں محفوظ، بیوی نہیں محفوظ، خدا ایمان کیسا یار۔ وہ غور کرے، وہ فکر کرے کہ میری زبان دے وچوں ہر وقت گند نکلتا ہے، کہ میرا ایمان ختم تے نہیں ہو گیا، کہ میں ایمان دے کولو ہاتھ تے نہیں دھو بیٹھا، عمل نیک کرتا جا رہا ہاں،
بھی نیکیاں کر لوں، میں وزن کوئی نہیں جے کرنا. اپنے آپ کو اہل ایمان بناؤ، پکا ایمان والا بناؤ، اپنی زبانہ دیا حفاظت کرو، عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو. اللہ حضرت جلال نے کو دعا ہے، اللہ حضرت جلال سانو عمل نیک کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت جلال برے اعمال دے کو محفوظ فرمائے. اللہ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں اللہ سب دا آنا قبول فرما کے آخرتیاں اور دنیا دیا پریشانیاں کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.